بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتا ہے کہ اللہ میری پکار سنتے ہیں اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتے ہیں۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، یہ احساس بہت ہی کمال کا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ آؤ گے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ ہم تو اسے سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں اور وہ ہماری ایک پکار پہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو۔ 70 موجنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سحر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی تھی، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ ہر سانس وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری 1000 نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اس مکان کو جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی اذان کو۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بڑی ادا بہت پسند ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو
فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کروں۔ تقسیم کی اللہ نے جب رحمتیں، ہمارے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ میری پکار سنتا ہے سرگوشیوں میں بھی، حالانکہ درمیان میں ہے 7 آسمان۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی تھی، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت، بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے، تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو، عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔